7واں دانا ہے، اس دانے کو 2 ٹکڑے کرو، تقسیم کرو، آدھا امام حسن کی مشق پہ رکھو اور آدھا دانا امام حسین کی مشق پہ رکھو، فیصلہ برابر ہو جائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کو ناراض، کتنے پسند تھے اللہ کو، اور اللہ کے نبی کو کتنی محبت تھی اپنے نواسوں کے ساتھ، اللہ کو کتنی محبت تھی، اللہ نے بھی ان کو ناراض نہیں کیا۔ ابھی امام حسن چھوٹے تھے، ایک شخص آیا امام حسن کے دربار میں، ایک بچہ لے کے آیا، ہرنی کا بچہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدیہ لایا ہے، آپ قبول فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی کے بچے کو لیا، فرمایا حسن ادھر آ، لے جا اس بچے کو اور جا کے ہرنی کے بچے کے ساتھ کھیل۔ اسی ٹائم میں کچھ ٹائم کے بعد امام حسین آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دیکھا کہ امام حسن کے پاس ہرنی کا بچہ ہے، اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پوچھا اے حسن، اے میرے بھائی، یہ بچہ کہاں سے لایا ہے ہرنی کا؟ کہا نانا جان نے دیا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، امام حسین اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہرنی کا بچہ امام حسن کو دیا، مجھے بھی ہرنی کا بچہ عطا فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے، فرمایا میرے نواسے، تمہیں بھی ہرنی کا بچہ مل جائے گا۔ ابھی کچھ ٹائم ہی گزرا تھا، اللہ کے نبی گفتگو کر رہے تھے امام حسین کے ساتھ، دیکھتے کہ جنگل سے ایک ہرنی دوڑی ہوئی آ رہی ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، جو ہرنی دوڑی ہوئی آ رہی ہے، ہرنی بھی آ رہی ہے اور اس کے پیچھے ایک بچہ بھی آ رہا ہے، اور آ کے اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ہرنی کو آواز دیتا ہے، زبان دیتا ہے، وہ ہرنی کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس جو بچہ تھا پہلا ہرنی کا، وہ بھی میرا ہے، یہ بچہ دوسرا لے کے آئی ہوں، یہ بھی میرا ہے، میں اپنے بچوں کی جدائی برداشت کر سکتی ہوں، لیکن آپ کے امام حسین کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا۔ ایک جانور کی محبت اللہ کے نبی کو اتنی تھی، اللہ کے نبی کے ساتھ اتنی محبت تھی ایک جانور کو۔ ہم تو انسان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، انسان ناطق بنایا ہے، سننے والا بنایا ہے، دیکھنے والا بنایا ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے عظمت رسول کیا ہے، اللہ کے نبی کی عظمت کیا ہے، صحابہ کی عظمت کیا ہے، امام حسین کی عظمت کیا ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں آپ کو کھل کے بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی، اس حدیث کو نوٹ کر لینا اور لکھ لینا، اب کسی کو اعتراض ہے وہ نماز کے بعد مجھ سے جواب لینا، کتابیں سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب امام حسین کی ولادت ہوتی ہے، امام حسین پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کی ایک چاچی ہے جن کا نام ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں امام حسین کو لاتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو اپنی گود میں لیتے ہیں۔ کس کو؟ میری بات کا جواب دو، کس کو؟ امام حسین کو۔ لاتی کون ہے؟ لاتی چاچی ہے، نام کیا ہے؟ نام ام الفضل ہے۔ کیا ہے؟ ام الفضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں امام حسین کو دیتی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو گود میں لیا، گود میں لیتے ہی اللہ کے نبی رو پڑے، آنسو نکل آئے، آنکھیں مبارک میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے نبی چاچی پوچھتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ روتے کیوں ہو؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری کیوں ہیں؟ یہ بات میں اس وقت کی کر رہا ہوں، ابھی کربلا نہیں لگا، ابھی امام حسین کی ولادت ہوئی ہے، اس وقت کی بات ہو رہی ہے، ابھی کربلا باقی ہے، ابھی وہ منظر باقی ہے، ابھی اللہ کے نبی بھی موجود ہے، اللہ کے نبی کا وصال نہیں ہوا تھا، اس وقت اللہ کے نبی موجود تھے، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ چاچی پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ کیوں روتے ہو؟ یہ تو خوشی کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جب آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اللہ کے نبی فرماتے میری چاچی بات یہ ہے میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس امام حسین کو قتل کر دیں گے۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، اس مسجد میں آپ آئے ہو، اب باہر کے حالات آپ کو مت پتا ہے باہر کیا ہو رہا ہے؟ اب کوئی بندہ آئے گا یا یہاں سے کوئی بندہ بیٹھا ہے وہ باہر کے حالات آپ کو بتا رہا ہے، یہ غیب ہے یا نہیں ہے؟ غیب اسی کو کہتے ہیں نا، جو چیز موجود نہ ہو اس چیز کا علم بتانا، اسی کو غیب مصطفیٰ کہتے ہیں، اسی کو غیب کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پہلے بتا دیا، گود میں لیا امام حسین کو، رو پڑے، فرمایا اسی امت میں سے کچھ ایسے شخص ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے جو امام حسین کے قاتل ہوں گے۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، اور دوسری روایت کے مطابق اللہ کے نبی کے ازواج ہے جن کا نام ام سلمہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مٹی ان کو عطا فرمائی، فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو رکھ لینا بوتل میں، اور اس مٹی کو اٹھ کے دیکھا کرو، جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی اس وقت کربلا لگ جائے گا اور امام حسین کو شہید کیا جائے گا، امام حسین کو قتل کیا جائے گا۔ اب یہ داستان کب شروع ہوئی؟ میرے بزرگوں، دوستوں، ٹائم کم ہے، 5 منٹ میں آپ کو تھوڑا بتاؤں گا، انشاءاللہ اگلے جمعہ پہ اس سے آگے ہم خطاب کریں گے۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال ہو چکا ان کا، اس وقت تک یہ جنگ نہیں تھی، یہ بات یاد رکھ لینا، لکھ لینا۔ اب یہ تھوڑی ہے، ایک باپ ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، اب باپ مر گیا، باپ ایمان پہ مرا، باپ نے اچھے کام کر کے مرا، اب پیچھے سے بیٹا ہے، بیٹا اگر نالائق نکلے گا، بیٹا اگر نافرمان نکلے گا، بیٹا اگر غدار نکلے گا، رسول کا گستاخ ہوگا، تو باپ کا قصور نہیں ہے، وہ قصور کس کا ہے؟ بیٹے کا ہے۔ باپ کا قصور؟ امام معاویہ کا جب انتقال ہوا، دنیا سے